کہ مسلمان سے یہ کہا جائے کہ آپ کی زمین کا شکریہ ادا کریں کیونکہ زمین آپ کو غلہ دے رہی ہے، یہ اسی غفلت کا نتیجہ ہے۔ حضرت فرماتے تھے اگر مسلمان کا فرد بچہ عورت اگر اللہ کی توحید کو بیان نہیں کرے گا تو کائنات کا کوئی بھی نقشہ اس کے اللہ کے درمیان داخل کر دیا جائے گا۔ اس سے کہا جائے گا آؤ تم بھی ہمارے ساتھ آؤ، جس طرح ہم زمین سے غلہ لے کر زمین کا شکریہ ادا کر رہے ہیں تم بھی ہمارے ساتھ شامل ہو اور تم بھی کہو تم بھی زمین کا شکریہ ادا کرو۔ نہیں، ہم نہیں کریں گے، ہم نہیں کریں گے۔ کیوں؟ اللہ کرنے والے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے ان تمام کائناتی شکلوں کا انکار کیا کہ یہ ستارہ ہے، اس سے کچھ ہوتا ہو، یہ غائب ہوا کہ یہ چاند ہے، اس سے کچھ ہوتا ہو، یہ غائب ہوا کہ یہ سورج ہے، یہ بڑا ہے، اس سے کچھ ہوتا ہو۔ تمام شکلوں کا انکار کرتے کرتے جب ماں باپ اور نمرود تک بات پہنچی، اس لیے کہ باطل مقابلے پر آتا ہی جب ہے جب اللہ کی توحید بیان کی جاتی ہے۔ عجیب بات ہے، آپ اللہ کی توحید بیان کرنا چھوڑ دیں، غیر اغیار آپ کو دوست بنا لیں گے، غیر آپ کو دوست بنا لیں گے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا ہے قرآن میں کہ اگر آپ نے ان کی بات تسلیم کر لی اور آپ نے توحید کا بیان کرنا چھوڑ دیا تو یہ آپ کو دوست بنا لیں گے۔ قرآن کہہ رہا اذا لاتخذوک خلیلا، یہ تو آپ کو دوست بنا لیں گے۔ ان کے آپ کو دوست بنانے میں صرف اتنی سی بات ہے، وہ یہ نہیں کہیں گے آپ نماز نہ پڑھیں، وہ یہ نہیں کہیں گے کہ آپ روزہ نہ رکھیں، وہ یہ نہیں کہیں گے آپ زکوٰۃ نہ دیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ بس اللہ کی توحید کو بیان کرنا چھوڑ دیں، ہماری آپ کی کوئی لڑائی نہیں ہے، ہم آپ کو دوست بنا لیں گے، ہم آپ کو دوست بنا لیں گے، آپ بس یہ کہنا چھوڑ دیں کہ اللہ سے ہوتا ہے۔ جھگڑا سارا اسی پر تو تھا۔ آپ صرف اتنا کہہ دیں کہ ان شکلوں سے ہوتا ہے، ہم آپ کو دوست بنا لیں گے۔ جھگڑا سارا اسی پر ہے، جھگڑا سارا اسی پر ہے۔ میں عرض کر رہا کہ ابراہیم علیہ السلام نے شکل کا انکار کرتے کرتے یہ بات پہنچی نمرود تک کہ انہیں کون پالتا ہے۔ اللہ مجھے معاف فرمائے، ہم اپنے مسائل کو لے کر غیروں کی طرف اس امید پر جا رہے ہیں کہ ان سے ہمارے مسائل حل ہو جائیں۔ اللہ کے غیر سے امید کرنا، اللہ ایسوں کو اپنے غیر کے حوالے کر دیتے ہیں۔ صحیح حدیث ہے، فرمایا ہے اگر ابن آدم اللہ کے غیر سے امید نہ کرے اللہ اسے کبھی اپنے غیر کے حوالے نہیں کریں گے، اور اگر اسے غیر سے امید کرے تو اللہ رب العزت اپنے غیر کو اس پر مسلط کریں گے، غیر کو اسے مسلط کریں گے، کر کے دکھلائیں گے۔ یہ ساری ذلت اور تسلط صرف اس لیے ہے کہ اللہ کی توحید کو بیان نہیں کرتے۔ اس کی توحید کا بیان نہ کرنا کائنات کے نظام کو اس کے غیر سے جوڑ دینا ہے۔ جب بات پہنچی نمرود تک کہ اچھا یہ ہمیں رزاق نہیں مانتے، ان کا کھانا بند کرو، انہیں ماننا پڑے گا، ان کا کھانا بند کرو، انہیں ماننا پڑے گا کہ ہم رزاق ہیں۔ ہم تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کو، ہم اللہ تعالیٰ کی قدرت کو زمین سے غلہ اگنے کی شکل تک ہی سمجھیں، حالانکہ نہ یہ قدرت ہے اور نہ یہ قدرت کے تعارف کے لیے کافی ہے، نہ یہ قدرت ہے اور نہ یہ قدرت کے تعارف کے لیے کافی ہے، ہرگز نہیں۔ اس لیے کہ جب کمائی کے نقشوں پر غیروں کا قبضہ ہو جائے گا تو مسلمان ہی سوچے گا کہ
نقشے تو ان کے ہاتھ میں، میرے ہاتھ میں تو ہے نہیں. تو ہمیں ان کے ساتھ کوئی دینی سمجھوتا کر لینا چاہیے جس سے ہم ان کا یہ مطالبہ پورا کر دیں، یہ ہمیں کمائی کے نقشے دے دیں. جب بھی تصور میں یہ بات آئے گی کہ اسباب معاش اللہ کے غیر کے ہاتھ میں ہیں، تو یقینی بات ہے کہ مسلمان کسی نہ کسی موقع پر اپنے دین کو چھوڑے گا اسباب معاش حاصل کرنے کے لیے. اس کی کھلی مثال ہے، کھلی مثال ہے. میں کیا کروں؟ مجھے تو کمانا ہے کہ نہیں؟ یہ ملازمت حرام ہے. میں کیا کروں؟ مجھے تو کمانا ہے. یہ تجارت حرام ہے. میں کیا کروں؟ مجھے تو کمانا ہے. میں کیا کروں؟ اگر معاش، اسباب معاش ان کے ہاتھ میں ہیں جو حرام کے مکلف نہیں ہیں، میری بات توجہ سننا، اگر اسباب معاش ان کے ہاتھ میں جو حرام کے مکلف نہیں ہیں تو ہم یہ سوچ کر حرام اختیار کریں گے کہ اسباب معاش انہی کے قبضے میں ہیں، ان سے ملیں گے. جب معاملہ تنگ ہوا ابراہیم علیہ السلام پر، معاملہ تنگ ہوا ابراہیم علیہ السلام پر، اور اس نے طے کر لیا کہ انہیں کھانا نہیں ملے گا تو یہ جائیں گے کہاں؟ میرے پاس آئیں گے. میرے پاس آئیں گے، جائیں گے کہاں؟ جس اللہ مجھے معاف فرمائے، ہم نے اجتماعی طور پر یہ سوچ لیا ہے کہ بھئی ہمارا تو کوئی پرسان حال ہے نہیں. میں قسم کھا کر کہہ سکتا ہوں اگر مسلمان اپنے آپ کو قوم سمجھے گا تو پھر یہ قومیت کی بنیاد پر مغلوب ہو کر رہے گا. مسلمان قوم نہیں ہے، اسلام قومیت کا نام نہیں ہے. اسلام قومیت کا نام نہیں ہے، اسلام اطاعت کا نام ہے. مسلمان کسی قوم کا نام نہیں ہے. تو جب یہ میں عرض کرا تھا کہ عام طور سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ زمین غلہ دے رہی ہے، اس کا تشکر بھی کرو، اور بلکہ سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ کی قدرت ہے. میں عرض کر چکا ہوں کہ اللہ کی قدرت کے تعارف کے لیے بھی زمین سے غلے کا اگنا ناکافی ہے. اور یہ سمجھنا کہ یہ اس میں اللہ کی قدرت ہے، یہ تو ممکن ہی نہیں ہے. قدرت اللہ کی ذات میں ہے. قدرت اللہ کی ذات میں ہے. کائنات کے کسی نقشے میں قدرت نہیں ہے، سب قدرت سے بنے ہوئے ہیں. بلکہ جب ابراہیم علیہ السلام کے لیے کھانا بند ہو گیا صرف اس لیے تاکہ مجبور ہو کر ہمارے پاس آئیں، مجبور ہو کر ہمارے پاس آئیں. اللہ کی شان، اللہ نے یہ دکھلایا کہ ان کے ہاتھ میں تو وہ رزق ہے، ان کے ہاتھ میں تو وہ رزق ہے جو ہم زمین سے اپنی قدرت سے اگا چکے ہیں. ہم زمین سے قدرت سے اگا چکے ہیں. ہماری قدرت یہ نہیں کہ ہم زمین سے غلہ اگا رہے ہیں. ہم تمہیں اپنی قدرت سے کھانا دیتے ہیں. جو بوری مٹی کی بھری ہوئی گھر کی مرمت کے لیے لا کر رکھی گئی تھی، اللہ نے اس پوری مٹی کی بوری کو آٹے میں تبدیل کر دیا. رزاق ہم ہیں، رزاق ہم ہیں. تو ہماری قدرت کی اہمیت سمجھو کہ ہم زمین سے غلہ دینے کے پابند ہیں. اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کائنات اللہ کا ضابطہ نہیں ہے، کائنات اللہ کا ضابطہ نہیں ہے. اللہ کا ضابطہ اللہ کا دین ہے. تم حکم پورا کرو، ہم تمہیں قدرت سے پالیں گے. کائنات ضابطہ نہیں ہے. جو لوگ کائنات کو ضابطہ سمجھ کے چلتے ہیں وہ دین کو چھوڑتے ہیں کہ کیا کریں، حالات یہ ہیں، کیا کریں، ان حالات میں ہم کیا کریں. کائنات ضابطہ ہی نہیں ہے. کائنات کو ضابطہ سمجھنا اللہ کی قدرت کا انکار ہے. بالکل نہیں، کائنات ضابطہ نہیں ہے، کیونکہ ضابطے میں، کائنات میں تغیرات ہیں، ضابطے میں تغیر نہیں ہے. لا تبدیل لخلق اللہ ذالک الدین القیم ولکن اکثر الناس لا یعلمون. سیدھی بات ہے.
لا تبدیل لخلق اللہ ذالک الدین القیم ولکن اکثر الناس لا یعلمون. یہ فرما رہے ہیں کائنات ضابطہ نہیں ہے، دین ضابطہ ہے. کائنات میں بہت تبدیلیاں ہیں، کائنات میں بہت تبدیلیاں ہیں. زمینیں ہیں، غلہ نہیں ہے. ہتھیار ہیں، حفاظت نہیں ہے. دوائیں ہیں، شفا نہیں ہے. بادل ہیں، بارش نہیں ہے. عورتیں ہیں، اولاد نہیں ہے. آپ سارا نظام اٹھا کے دیکھ لو. حکومتیں ہیں، عزتیں نہیں ہیں. سب نظام اٹھا کے دیکھ لو. کائنات کو ضابطہ سمجھا. کائنات کو ضابطہ وہ سمجھتے ہیں جو اللہ کو نہیں مانتے ہیں. وہ پکی بات ہے. مسلمان کائنات کو کبھی ضابطہ نہیں سمجھے گا. اس لیے ہم نے عرض کیا کہ جتنے بھی کائنات کے تغیرات ہیں ان سب کا تعلق براہ راست اللہ کے امر سے ہے. لہذا ایک درخت بھی اگر ایک پتا بھی اگر درخت پر لٹکا ہوا ہے اللہ کے امر کا منتظر ہے کہ اللہ کا کب حکم اسی گرنے کا. جی ہاں، سائنس کچھ اور سکھلاوے گی کہ نہیں یہ یوں ہوگا یہ یوں ہوگا. یہ نہیں، اللہ کے امر سے ہوتا ہے. اللہ کے امر سے ہوتا ہے. سائنس تو اللہ کے غیر سے ہونا سکھلاتی ہے. علم اللہ کی ذات سے ہونا سکھلاتا ہے. چھوٹا سا دھندا، گورکھ دھندا مل گیا ہے، سمجھتے ہیں بس یہی ساری قدرت ہے. ابراہیم علیہ السلام نے سب شکل کا انکار کیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی انگلی کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے ہو جانے کو بتلا دیا ساری امت کو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عمل کی وہ قوت ہے کہ چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھلائے اپنی انگلی کے اشارے سے. جن کے عمل عادت کا یہ اثر ہے ان کے عمل عبادت کا کیا اثر ہوگا؟ جن کے عمل عادت کا یہ اثر ہے ان کے عمل عبادت کا کیا اثر ہوگا؟ اس لیے خوب سمجھ لو اچھی طرح کہ اللہ کی قدرت یہ ہے کہ وہ شکلوں کو جب چاہے اپنا امر سے جب چاہے بدل دے. مشرکین بھر کر لائے شراب کے مشکیزیں، فتح ہوگی شراب پیئیں گے. سارے مشکیزیں چھوڑ کر بھاگے، فتح ہوگی مسلمانوں کو. سارے مشکیزیں چھوڑ کر بھاگے. پوچھا گیا کیا رے یہ مشکیزیں چھوڑ کر بھاگے، کھول کے دیکھو. انہیں کھول کے دیکھا سارے مشکیزوں میں شہد بھرا ہوا تھا. ایک بھاگ والے سے پوچھا کہ تم اتنا بڑی مقدار میں شہد کیوں لے کر آئے؟ کیا کام تھا شہد کا؟ اتنا شہد کیوں لائے؟ کہ ہم تو ایک ہی مشکیزہ شہد کے نہیں لائے، اللہ نے سارے شراب کے مشکیزوں کو شہد میں تبدیل کر دیا. نظام ہمارے ہاتھ میں ہے نا، نظام ہمارے ہاتھ میں ہے، ہم جو چاہیں کریں. اس لیے میں نے عرض کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے صحابہ کو ایمان سکھلایا. اس طرح سکھلایا، اس طرح سکھلایا کہ نظام کائنات کا کائنات سے کوئی تعلق نہیں ہے. حدیبیہ کی رات بارش ہوئی. آپ نے فرمایا تم میں سے بعض کافر ہوں گے بعض مسلمان. جی ہاں، صاف بارش ہوئی ہے، بعض کافر ہوں گے بعض مسلمان. صاحب نے کہا کیوں ایسے کیوں ہو جائے گا؟ آپ نے فرمایا جو کہے گا بارش فلاں ستارے کی وجہ سے ہوئی ہے وہ اللہ کا انکار کرنے والا، ستاروں پر ایمان رکھنے والا ہے. جو کہے گا بارش اللہ کے امر سے ہوئی ہے، کسی کو کوئی دخل نہیں ہے. یہاں ساری امیدیں ماہر موسمیات سے وابستہ ہیں. ماہر موسمیات کہہ دیں گے بارش ہوگی تو کہہ دیں گے ہوگی، یہ کہہ دیں گے نہیں ہوگی تو نہیں ہوگی. میرے دوستو عزیزو، اس لیے عرض کر رہا کہ نظام کائنات اصل نہیں ہے. سمجھتے تھے خالق کائنات سے فائدہ اٹھانے کے لیے نظام کائنات کا انکار کرنا شرط ہے، اس کا یقین نکلنا شرط ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مسئلے میں چھوٹے سی چھوٹی بات کے بارے میں سوال کیا، چھوٹی چھوٹی بات کے بارے میں سوال کیا. صحابی نے آ کر عرض کیا کہ اونٹوں میں خارش پھیل گئی ہے. فرمایا کہاں سے اونٹوں میں خارش پھیلی ہے؟ اس سوال کا مقصد یہ نہیں تھا، اس سوال کا مقصد یہ نہیں تھا کہ کیا وجہ ہوئی. اس سوال کا مقصد یہ تھا کہ ان صحابی کے دل سے بات نکلوانی تھی کہ تم خارش کے ہونے کا سبب کیا سمجھتے ہو.
عرض کیا کہ ایک اونٹ کو ہو گئی تھی پھر سب کو ہو گئی. آپ نے اس باطل خیال کو ختم کرنے کے لیے فرمایا کہ اگر اونٹوں سے اونٹے میں خارج پھیلی ہے، پہلے اونٹ کو کہاں سے ہوئی؟ ہاں، ایمان اللہ نے کیا، پہلے اونٹ کو کہاں سے ہوئی؟ نعوذ باللہ. نظام قدرت اتنا کمزور نہیں ہے کہ اللہ چاہتے تھے ایک کو خارج ہو مگر سب کو ہو گئی، ایسا نہیں ہے. یہاں مسلمان کو بیماری نہ لگ جاوے، اچھوت بنا دیا. کیا بنا دیا؟ اچھوت بنا، الگ رہو. ہاں، اللہ کے امر سے ہر چیز ہوتی ہے، اللہ کے امر سے ہر چیز ہوتی ہے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوڑی کے ایسا مریض جس کے انگلیوں میں زخم ہوا کرتے تھے، اس کے ساتھ ایک برتن میں کھانا کھاتے تھے. لوگ کہتے کہ عبداللہ بن عمر سے کہ یہ اس کے ہاتھ میں زخم ہے، آپ ساتھ کھانا کھا رہے ہیں. فرماتے تھے کہ اللہ کا امر اس کے لیے ہے، میرے لیے نہیں ہے، اور جس دن میرے لیے ہوگا، اللہ کا امر میرے لیے ہوگا، اس وقت اس کی ضرورت نہیں ہوگی، یہ ہو یا نہ ہو، اللہ کا امر آئے گا. جی ہاں، اس امت کو اس کی تعلیم دی گئی تھی، امت کو اس کی مشق کرائی گئی تھی. سب سے بڑی غلطی، سب سے بڑا نقصان امت کا اس سے ہوا کہ امت نے ایمان کو بولنا چھوڑ دیا. اب نظام کائنات کو اثر بنا لیا ہے، اسی پر گاڑی چل رہی ہے. جو بات پیش آتی ہے شر کی، اس کو بھی اسباب سے جوڑ دیتے ہیں، جو خیر کی بات پیش آتی ہے اس کو بھی اسباب سے جوڑ دیتے ہیں. میرے بزرگ دوستو عزیزوں، سب سے اہم چیز اللہ کی چاہت اور اس کی مشیت ہے. جتنے بھی کائنات میں اسباب ہیں، یہ تمام کے تمام اسباب صرف انسانوں کی، مسلمانوں کے امتحان کے لیے ہیں. تمام اسباب مسلمانوں کے امتحان کے لیے ہیں، اطمینان کے لیے نہیں ہیں. اسباب اطمینان کے لیے نہیں ہیں، اسباب سے کوئی مطمئن نہیں ہونا چاہیے. اسباب سارے امتحان کے لیے ہیں. انبیاء علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے جتنے بھی مسلمان ہیں، اسباب ان سب کے امتحان کے لیے ہیں. انبیاء علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے مسلمان ہیں، سب کے لیے اسباب بطور امتحان ہیں. ہاں، غیروں کے لیے اسباب بطور اطمینان کے ہیں. میری بات توجہ سننی ہوگی بہت. ہمیں یہاں سے دھوکہ لگتا ہے کہ جب یہ اپنے اسباب میں کامیاب ہو رہے تو ہم کیوں نہیں ہو رہے. یہ تو اللہ کے دشمن ہیں، اللہ کو مانتے نہیں ہیں. جب یہ کامیاب ہو رہے تو ہم کامیاب کیوں نہ ہوں؟ کہ نہیں، تمہاری کامیابی کا راستہ نہیں ہے، تمہاری کامیابی کا راستہ یہ نہیں ہے. جب نمرود کو، جب قارون کو اس کے اسباب میں دھستا ہوا دیکھا تو اس وقت علماء نے یہ کہا وَيْلَكُمْ ثواب اللہ خیر، وَيْلَكُمْ ثواب. جب انہوں نے تمنا کی یا لیتنا مثل ما اوتی قارون، وہ اسباب جو قارون کے پاس ہمارے پاس بھی ہوتے، تو علماء نے کہا وَيْلَكُمْ ثواب اللہ خیر. ارے ہلاکت تو تمہاری دینی، کیا کہہ رہے ہو؟ اللہ کی طرف سے عمل بھی ملنے والا اجر وہ بہتر ہے اس کے مقابلے میں. اور جب انجام دیکھا تو تمنا کرنے لگے لولا امن اللہ علینا لخسف بنا، لولا امن اللہ علینا لخسف بنا. اگر اللہ نے ہمیں مال نہ دے کر، اللہ نے ہمیں اسباب اور اللہ نے ہمیں یہ حکومتیں اور وزارتیں نہ دے کر ہم پر احسان نہ کیا ہوتا تو ہم بھی آج دھسائے جاتے. یعنی اسباب نہ ملنے کو اللہ کا احسان سمجھ رہے، اس لیے کہ نتیجہ سامنے آیا. حکم توڑ کر سبب پر چلنے والوں کا نتیجہ سامنے آیا. تو جو تمنا کر رہے تھے کل یہ عہدے ہمیں ملتے، یہ مال ہمیں ملتا، یہ اسباب معاش ہمارے پاس ہوتے، آج یہ کہہ رہے اے اللہ تیرا احسان ہے کہ تو نے ہمیں مال نہیں دیا، تو نے ہمیں مال نہیں دیا. اور واقعی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو اس پر ایسا
ایسا مضبوط کیا تھا کہ حضرت فرماتے تھے جتنے بھی مالدار صحابہ گزرے ہیں کوئی صحابی دنیا سے خوش نہیں گیا. عجیب بات ہے، جتنے مالدار صحابہ گئے دنیا سے کوئی خوش نہیں گیا. ہر ایک کو یہ غم تھا، ہر ایک کو یہ فکر تھا کہ کل قیامت میں اللہ یہ نہ کہہ دیں اذھبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا، کہ تم نے دنیا میں مزے اڑا لیے ہیں اور دنیا میں تم نے اپنی خواہش پوری کر لی ہے، یہاں تمہارے لیے کچھ نہیں ہے. عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ، موت کا وقت قریب آیا، دیوار کی طرف منہ کر کے رونے لگے. لوگوں نے وجہ پوچھی، کہا کیوں رو رہے ہو؟ اب تو اللہ سے ملنے کا وقت ہے، خوش ہونا چاہیے. فرمانے لگے ایک زمانہ گزرا تھا ہم پر کفر کا، اس میں مر جاتے یقیناً جہنم میں جاتے. ایک زمانہ گزرا ہم پر اسلام میں فقر کا، اسلام میں فقر کا، وہ زمانہ سب سے بہترین زمانہ تھا، اس میں مر جاتے یقیناً جنت میں جاتے. پھر زمانہ آیا ہم پر فتوحات کا اور عمارت کا، اور زمانہ آیا ہم پر مال کی کثرت کا. اب نہیں معلوم کہ قیامت میں کیا ہوگا، اس پر رو رہا ہوں. اب نہیں معلوم قیامت میں کیا ہوگا. ہم نے عرض کیا کہ اسباب غیروں کے اطمینان کے لیے ہیں، مسلمان کے امتحان کے لیے ہیں، چاہے وہ انبیاء کے پاس ہوں، اولیاء کے پاس ہوں، مسلمانوں کے پاس، قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے پاس ہوں. ان کے سب کے اسباب امتحان کے لیے ہیں، ان سب کے اسباب امتحان کے لیے ہیں. غیروں کے پاس اسباب ان کے اطمینان کے لیے ہیں. ان الذین لا یرجون لقاءنا ورضوا بالحیاۃ الدنیا واطمأنوا بها. اللہ تعالیٰ غیروں کو اسباب میں مطمئن، اتنا ایسا مطمئن رکھنا چاہتے ہیں جیسا جنت میں مسلمان نعمتوں میں مطمئن ہوں گے. اتنا مطمئن، یہ ان کی جنت ہے، یہ ان کی جنت ہے. کتنا ناواقف اور کتنا نادان اور کتنا بے عقل ہے وہ شخص جو دنیا میں غیروں کے اسباب کی تمنا کرے.